کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کے 40 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کہ دن میں اتنی برکت ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے عیال پر، گھر والوں پر کشادگی اختیار کرتا ہے، کشادگی سے مطلب ہے فراق دلی سے خرچ کرتا ہے اس دن، کھانا وانا یا کچھ بہت سی چیزیں ہیں. الحمدللہ خیرات کا تو کل بتایا تھا. تو اپنے گھر پر جو آدمی خرچ کرتا ہے، کشادگی اختیار کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا سال اس کے گھر کے اندر کشادگی رکھیں گے اور مفلسی نہیں آنے دیں گے. تو یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ بھی رکھیں الحمدللہ، اور گھر کے اندر کچھ رونق بھی لگائیں اور اپنی حیثیت کے مطابق مختلف ہو اس دن ذرا بچوں کی پسند کے کھانے وانے جیسی چیزیں الحمدللہ ہونی چاہیے، خوش دلی ہونی چاہیے، رنجشیں نہیں ہونی چاہیے، افسوس رونق ہونی چاہیے الحمدللہ اس دن کے اندر، عاشورے کے اندر. اور ایک اور فضیلت اس کی یہ ہے شب عاشورہ کی. شب عاشورہ کہتے ہیں کہ جیسے جمعرات کو عاشورہ ہے، اس سے پہلی والی رات یعنی کل کی رات، بدھ کی رات الحمدللہ. تو بدھ کی رات کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اس رات میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا عجیب انعام رکھا ہے. فرمایا اس شخص کی موت ایسی ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوگا موت کا. کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مشابہت نہ کریں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک روزہ پہلے رکھ لیں، ایک روزہ بعد رکھ لیں. تو فرمائیں اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں اس روزے کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملاؤں گا الحمدللہ. ماشاء ڈبل مزے ہو گیا الحمدللہ. تو پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ آدمی کو چاہیے، عاشورے کا تو ساتھ موجود ہے، لیکن اب بھی کہیں سن کی سنت مبارک جو ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 بھی رکھ لیں یا 10 رکھ لیں، 10 اور 11 کر لیں یا 9 اور 10 کر لیں. چیز تو یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز میں ساتھ میں اللہ کے نبی کی ہر چیز میں پیغام ہے، بہت بڑا پیغام دیا اس کے اندر، اس بات کے اندر کہ عبادت کے ساتھ اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا کہ ہماری کسی کے ساتھ مشابہت ہو جائے، ریزمبلنس ہو جائے، حق اور باطل کیسے مل جائے. مطلب تو یہی تھا نا کہ حق کو ہمیشہ ظاہر ہونا چاہیے اور باطل کو ہمیشہ ظاہر ہونا چاہیے. ہمیشہ اس طریقے سے رہے آدمی کہ حق اور باطل کے اندر تمیز آتی رہے، ہوتی رہے کہ یہ حق ہے اور یہ کیا ہے، باطل ہے. تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے، مشابہت ہے. ہم مشابہت کو جو ہے ریزمبلنس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یعنی مشابہت ریزمبلنس، ایک دوسرے کی نقل کرنا، تشبیہ ہے. تو یہاں ایک دم ایک لائن کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی حق کی ایک پہچان ہے کہ آپ حق والوں کی اگر مشابہت کریں گے تو آپ حق والوں کے ساتھ شامل ہوں گے. کسی نیک انسان کی مشابہت کریں گے تو نیک انسان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور کسی غیر ایسے انسان کے ساتھ جو اور ڈفرنٹ قسم کا اس کی مشابہت کریں گے تو پھر اس میں شامل ہوں گے. اور ایک اور چیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون ایسے بھی ہوتے ہیں نا، اگر انسان کسی غیر مطلب جو صحیح آدمی نہیں ہے، صحیح چیز نہیں ہے، اس کی مشابہت کرتا ہے، اس کے رنگ کو چڑھاتا ہے اپنے آپ پر، اس کی نقل کرتا ہے، اس میں ایک سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں کہ پھر اس کی مشابہت کی وجہ سے ساری خصلتیں وہی ڈال دیتے ہیں. اگر اس کے اندر جس کی آپ مشابہت کر رہے ہیں، گالی دینے کی عادت ہے، گناہ کرنے کی عادت ہے، فضول باتیں کرنے کی عادت ہے، اور بہت سی چیزیں غلط استعمال کرنے کی عادت ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس کی سزا یہ ہوگی کہ کیونکہ اس نے ایک ایسے انسان کی مشابہت اختیار کی ہے، ظاہر اس کے اندر بھی وہی ساری خواہشیں پیدا کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں اتنی بڑی بات ہے کہ بہت ہی زیادہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے انسان کو. یاد رکھیں، اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. ہمیں تو نماز میں آتے ہیں تب بھی ہم احتیاط نہیں کرتے، اندازے لگائیں گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کس کی مشابہت ہے اس وقت، آپ سوچیں کس کی مشابہت لے کر آپ سے مسجد میں ہیں.
کیونکہ جس کی مشابہت ہوگی رنگ تو پھر اسی کا چڑھے گا، اسی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر کر رہے ہیں۔ مشابہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی انسان کی نقل کریں گے جو آپ کو پسند ہوگا، یا نہیں؟ اسی چیز کو آپ ایکسیپٹ کریں گے جو آپ کو محبوب ہوگا۔ نقل کرنے تو پسند کی بات نہیں بلکہ محبوبیت کی بات آ جاتی ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے قانون دیکھیں کتنا زبردست ہے، انعام اس کے پیچھے کتنا ہوا کہ جو اس کی آپ نقل کریں گے صفات وہی اترنا شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے نقل کی تو سبحان اللہ وہی اخلاق آنا شروع ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے امامہ پہنا ہے کہ جو آدمی صحیح ہونا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کو کیا ہے، سنت کا لباس پہنا دیتے ہیں، نقشبندی، کس ختم، بس پھنس گیا وہ آدمی، چنگا پھلا پھنس گیا، نکلے گا کہاں سے، جال سے۔ تو آگے بڑھتا ہی ہے وہ آدمی، جو آدمی یہاں اٹکا رہے، بس جی کل سے شروع کروں گا، جی آج پردہ شروع کر دوں گی، کل پردہ، یہ وہ، جو کل اور آج اٹکے رہتے ہیں نا وہ کل کبھی نہیں آتی۔ تو یہ سب سے بڑا کام ہے الحمدللہ کہ بھائی آدمی جو ہے اگر صحیح ہونا چاہتا ہے، ڈرامے نہیں چلتے، یا یہ دعا کرتے ہیں جناب بس میرے بچے سے دعا کر دیں میرے بچہ نمازی ہو جائے، دعا کر دیں فلاں ہو جائے، نہیں، علاج رکھا ہے، علاج ہے۔ علاج کیا ہے؟ کتنے گناہ غیر ہیں، کچھ ہے، نبی پاک کے لباس پہن لیں، بچوں کو پہنا دیں، خود بھی پہن لیں، الحمدللہ دیکھیں نماز بھی ہو جائیں گے بچے، شرم آئے گی یار امامہ رکھا ہے، داڑھی رکھی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہاں سے شروع گے نا کہ امامہ رکھا ہے، ایک بری بات ہے یار، اس کے سامنے گناہ کریں گے، اچھا لگے گا، داڑھی رکھی ہے، امامہ رکھا ہے جناب یار، اور بیٹھ شام کو آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، خود ہی شرم آئے گی، آپ شیشہ رکھ لیں سامنے کی کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔